बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज उम्रा पर रवानगी से कबल जाते जाते जस्टिस मंसूर अली शाह नया धमाका करके गए हैं। वो 1 नवंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। जाने से पहले कल 23 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम उन्होंने एक नया ख़त लिखा है और अपने ख़त में उन्होंने कहा है कि तारीख़ हमारे किरदार का फैसला करेगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस पर गौर के लिए फुल बेंच की तश्कील तक मैं किसी खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और जो गैर कानूनी व गैर आइनी मौजूदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता। इस खत से नाज़रीन साबित हो गया है कि जो जज साहिबान हैं वो अपने आइनी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अमली तौर पर डेड लॉक की सूरत हाल है और आज तो बिलावल ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि आइन में 26वीं तरमीम कभी मंजूर ना हो सकती अगर काजी फायज ईसा मुल्क के चीफ जस्टिस ना होते। तो अब समझ लें कि उधर से भी गवाही आ गई है कि हमारा मीर जाफ़र और मीर सादक सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, इसलिए हमें कामयाबी मिली है। आज नाज़रीन अपनी इस वीडियो में हम पाकिस्तानी अशराफिया की मुनाफकत का पर्दा भी चाक करेंगे कि वो अपने लिए किस तरह पार्लिमानी निज़ाम पसंद करती है, लेकिन जजेस की तकर्री और अदलिया के लिए वो सदारती निज़ाम वाले फार्मूले लागू कर रही है। और पाकिस्तान में ये हाइब्रिड निज़ाम कब तक चलेगा, इस पर भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये फार्मूला जो इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम में नाफिज किया है या समझ लें कि हाईजैक करने की कोशिश की है आला अदलिया को, ये इन्होंने वारदात कहाँ से सीखी है। पूरी डिटेल आप एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। 4 मुमालिक पाकिस्तान, भारत, बरतानिया और अमेरिका के अदालती निज़ाम का तकाबुली जायज़ा भी लेंगे और ये भी बताएंगे कि जज साहिबान का और चीफ जस्टिस का तकर्रुर हर मुल्क में कैसे होता है और जजेस का कितनी मुद्दत तक जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस या अपने मनसब पर रहते हैं या बतौर आला अदलिया के जज के काम करते हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव नाज़रीन वीडियो है। ये सारी तफसील जब आप जान जाएंगे तो फिर आप पर हुकूमत की बदनीयती 100% आया हो जाएगी। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर भी ये है कि ऐसे ही तजर्बे भारत में भी किए गए थे कि जब सीनियरिटी का उसूल वायलेट किया गया, लेकिन वो फिर नाकाम हो गए और पिछले 50 साल से फिर वही सिस्टम भारत में इस वक्त चल रहा है कामयाबी से, जो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी से पहले पाकिस्तान में था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम भारत से 50 साल पीछे हैं और लेकिन ये फेज़ जल्द गुजर जाएगा। यानी इस तकाबुली जायजे से हम ये कह सकेंगे कि ये फेज़ जल्द गुजर जाएगा और आखिरकार जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले सीनियरिटी वाला उसूल लागू है वही प्रिवेल करेगा। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन, इसलिए आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जब आप घंटी का निशान को क्लिक करें तो उसके साथ साथ आपने इस वीडियो को भी शेयर करना है, ताकि ये जो हमारी गुफ्तगू है कि हम टेक्निकल बुनियादों पर आपको बताएंगे कि असल सूरत हाल क्या है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, ताकि जब हमारे जो दोस्त हैं पूरे मुल्क में उनकी आगाही बढ़े और जो पटवारियों के साथ हमारे यूट्यूबर्स या हमारे सियासी कारकुन या हमारी लीडरशिप जब इस हवाले से डिस्कशन करती है तो उनका पल्ला भारी हो, क्योंकि उनके पास जो जेन्युइन हकीकी सूरत हाल है पूरी दुनिया की आला अदालती तारीख़ के हवाले से वो उनके नॉलेज में हो। तो ये हम कूज़े में दरिया बंद कर रहे हैं। बड़ी डिटेल 4 मुमालिक की आपके लिए तकाबुली जायज़ा लेकर आए हैं। नाज़रीन, आज हम आपको ये बताएंगे कि किस मुल्क में जजेस तकर्री का सिस्टम क्या है और अपने अदालती निज़ाम को आज़ाद
اور منصفانہ بنانے کے لیے کس ملک نے کیا فیصلے کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس ملک کا نظام حقیقی معنوں میں آزاد عدلیہ ہے اور کس ملک کا نظام پارٹی بازی اور دھڑے بندی کا غلام ہے، اور ہم کن کی پیروی کرنے جا رہے ہیں، کیا جن کا نظام حقیقی معنوں میں آزاد اور منصفانہ ہے ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا نظام دھڑے بندی اور پارٹی بازی کا غلام ہے، اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو اپنے پنجہ استبداد میں رکھنے کا فارمولہ کیا بنایا ہوا ہے، اور عدلیہ کے ذریعے پھر وہ کس طرح حکومت پر اور عام انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتی ہے، اور پھر ان فیصلوں کے ذریعے وہ اپنی جو ملکی اور عالمی بالادستی ہے، جو غلبہ ہے، اس کو قائم رکھتی ہے۔ یہ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہے، آپ جب تھوڑی سی مختصر ہم آپ کو بتاتے جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے عزائم کیا ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اس حوالے سے اب کیا ہونے جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، اس طرف جانے سے پہلے ہم امریکہ میں ججز کی تقرری کے طریقے سے آغاز کرتے ہیں کہ وہاں بھی جب کسی عدالت میں کوئی کیس لگتا ہے تو پہلے ہی شور مچ جاتا ہے کہ اس میں کن ججز کی اکثریت ہے، جو جس عدالت میں جو کیس زیر سماعت ہے، ہائی کورٹ ہے یا اسٹیٹ سپریم کورٹ ہے یا فیڈرل سپریم کورٹ ہے، تو اس میں کس سیاسی جماعت کے لگائے ہوئے ججز کی اکثریت ہے اور وہ کیا فیصلہ دیں گے۔ ابھی کیس لگتا نہیں ہے اور ان کے میڈیا میں شور مچ جاتا ہے، اور پھر وہی فیصلہ آتا ہے جو میڈیا میں پہلے سے بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ سیم وہی صورتحال ہے جو پاکستان میں ہے کہ جو ہی بینچ کی تشکیل ہوتی ہے پہلے ہی میڈیا اور جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو فلاں کے حق میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ جو ججز ہیں ان کی وفاداریاں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ پاکستان میں تو تھوڑا سا ناظرین پھر بھی کچھ رکھ رکھاؤ ہے، امریکہ میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو اعلانیہ کہا جاتا ہے، میڈیا میں لکھا جاتا ہے کہ جناب مقامی عدالت میں، یعنی جو کسی کاؤنٹی کی عدالت ہے، اس میں اتنے جج ریپبلکن ہیں اور اتنے جج ڈیموکریٹس ہیں، اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو اسٹیٹ سپریم کورٹ ہے اس کے کتنے جج ریپبلکن ہیں اور کتنے جج ڈیموکریٹس ہیں، یا فیڈرل سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی پہلے سے لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب اس میں اتنے جج ریپبلکن ہیں اور اتنے ڈیموکریٹس ہیں، اور جس کیس کا سیاسی کیس کا ان کے پاس فیصلہ آیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی مثال ناظرین آپ کو سن 2000 کے امریکی صدارتی الیکشن میں نظر آئی ہوگی۔ جو ہمارے نوجوان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو تھوڑا سا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے انتخابی نتائج بدلے جاتے ہیں عدلیہ کے ذریعے اور ان ججز کے ذریعے جن کو پارٹی بازی کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ججز کی بھرتی کا جو سسٹم ہے وہ حکومت کے 100% کنٹرول میں ہے امریکہ میں۔ وہ کیا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا سن 2000 کے عام انتخابات والا معاملہ سن لیں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا۔ اس الیکشن کے موقع پر ناظرین چونکہ اس سے پہلے صدر بل کلنٹن کی حکومت تھی، وہ بہت مقبول تھے، اور ان کی مقبولیت کی وجہ سے پورے ملک میں جو اگلا 2000 والا عام انتخابات تھے، یعنی وہ 1996 کا الیکشن جیت چکے تھے، اور 2000 والا الیکشن جب سر پر تھا تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹس جیت جائیں گے۔ لیکن جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کی وار انڈسٹری ہے، جو وار کارٹل ہے، وہ ہر صورت میں ریپبلکنز کو لانا چاہتے تھے۔ جو صدر ریگن کے ساتھ جو نائب صدر تھے صدر بش، ان کا جو بیٹا تھا وہ اس کو لانا چاہتے تھے، کیونکہ جو پہلی جنگ روس کے خلاف لڑی تھی یا پہلا عراق پر حملہ ہوا تھا تو وہ انہی لوگوں نے کیا تھا، جو ریگن اور بش کا ایک گٹھ جوڑ تھا جو 12-14 سال تک ان کی حکومت رہی تھی۔ تو اب انہی کو دوبارہ لانا تھا، تو کیا ڈرامہ کیا گیا وہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں۔ جو نئے دوست ہیں، پرانے تو یہ جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلے بل کلنٹن کے خلاف مونیکا لیوینسکی کا
ایک سیکس اسکینڈل لایا گیا اور اس کے خلاف بڑا لمبا چوڑا مواخذے کی کارروائی میڈیا پہ ٹرائل ہوتا رہا تاکہ جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریٹ سے نفرت کرنے لگ جائیں، یعنی ان کی کردار کشی کی گئی بہت بڑے پیمانے پر۔ یہی واردات آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے، اس کے خلاف اسکینڈل لائے گئے، مختلف قسم کے کیسز چلائے جا رہے ہیں اور اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود 2024 کے 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے پھر بھی پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دے دیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہی کام ہوا کہ 2000 کے عام انتخابات میں جو امریکی عوام ہے انہوں نے پھر بھی جو ڈیموکریٹ امیدوار تھا ایل گور، جو نائب صدر تھا کلنٹن کا، اس کو جتوا دیا اور وہ 241 کے مقابلے میں 296 سیٹوں کے ساتھ وہ صدارتی الیکشن جیت گیا۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے یہ واردات کی کہ جو گنتی میں وہ ہیرا پھیری کی، اور اس کے ساتھ گنتی میں ہیرا پھیری کرنے سے پہلے انہوں نے عملے کے ساتھ مل کر جو وہاں پر مہر لگانے کی بجائے وہاں پر مشینیں تھی جو سوراخ کرتی تھی ووٹ کی پرچی میں، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ووٹ کس کو پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے مشینوں کے پیچ ڈھیلے کر دیے۔ اب جب وہ ووٹر جب سوراخ کرنے کے لیے مشین کو پنچ کرتا تو وہ سوراخ نہیں ہوتا، اس پر چھوٹا سا گڑھا پڑ جاتا ہے جسے ڈمپل کہتے ہیں۔ تو یہ ساری 2 قسم کی انہوں نے ادھر فلوریڈا میں، جس کی 30 ووٹ تھے الیکٹورل کالج میں، اس میں یہ واردات کی۔ یعنی پہلے فیز میں دھاندلی یہ کی کہ جیسے سندھ میں ہوئی کہ پولنگ کے دوران دھاندلی ہوئی اور جن ووٹوں پر ڈمپل تھے، گڑھا بنا ہوا تھا اور پوری موری یا سوراخ نہیں ہوا تھا، وہ سارے ووٹ انہوں نے مسترد کر دیے، ہزاروں ووٹ۔ اور جب اس کے خلاف مقامی عدالت میں فیصلہ گیا تو انہوں نے ایل گور کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جناب یہ تو انٹینشن تو واضح ہے کہ ووٹر جو ہے اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، اگر پورا سوراخ نہیں بھی ہوا اور وہاں پر ڈمپل پڑ گیا ہے اور کسی دوسرے کھانے پہ، دوسرے امیدوار کے کھانے میں تو کچھ بھی نشان نہیں ہے، تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ پہلے مقامی عدالت نے، چونکہ وہاں پر ریپبلکن ججز تھے، انہوں نے بش کے حق میں فیصلہ دے دیا، جو بش جونیئر تھا۔ پھر جو ہائی کورٹ تھی فلوریڈا کی، اس نے فیصلہ دے دیا، جسے ہائی کورٹ کی فلوریڈا سپریم کورٹ کہتے تھے، اسٹیٹ سپریم کورٹ، اس نے ایل گور کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پھر یہ سپریم کورٹ میں گیا، وہاں ریپبلکن جج زیادہ تھے، انہوں نے دوبارہ بش کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس طرح یہ سارا ڈرامہ کر کے جو اس کے ووٹ 30 ووٹ تھے وہ خراب کر دیے گئے جو ایل گور تھا، اور یوں بش کے ووٹ جو تھے بش جونیئر کے 271 ہو گئے اور ایل گور کو 266 مل گئے۔ اور امریکی تاریخ میں 1888 کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ جو امیدوار صدر منتخب ہوا اس کے ہارنے والے امیدوار سے جو پاپولر ووٹ تھے وہ کم تھے۔ یہی واردات آپ نے آج کل بھی دیکھی ہوئی۔ یہاں سے پھر یہ انہوں نے واردات نکالنی شروع کر لی کہ جو پاپولر ووٹ ہے، اکثر ایسا ہونے لگ گیا اس کے بعد کہ پاپولر ووٹ کسی اور امیدوار کے زیادہ ہوتے ہیں، جو الیکٹورل ووٹ ہیں وہ کسی اور کے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ صدر بن جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 1888 سے سن 2000 تک کتنی صدیوں، یعنی 2 صدیوں سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، 250 سال۔ جس کے پاپولر ووٹ زیادہ ہوتے تھے اسی کے الیکٹورل ووٹ بھی زیادہ ہوتے تھے۔ لیکن جب سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا شکنجہ مضبوط کر لیا اور اس حوالے سے جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز ہیں ان کو استعمال کیا، تو انہوں نے جو ریپبلکن ہے، یعنی وہی جو بش کی جنگی ذہنیت والی ایک عالمی مافیا تھا، جنگی صنعتوں والا جو کارٹل تھا، اس کا وہ نمائندہ لے کر آئے۔ اور پھر 2000 کے الیکشن کے بعد انہوں نے 2 بڑی جنگیں لڑی، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے مطلب کا صدر لانے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی کیا سازشیں ہوتی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ ہوا اور 20 مارچ 2003 کو عراق پر حملہ ہوا۔ یعنی 2 ممالک کے خلاف جو بڑی انہوں نے 20 سال پھر 10 جنگ لڑی، وہ اس کی چونکہ انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، اس لیے انہوں نے جو صدارتی الیکشن ہے اس میں ہیرا پھیری کی اور اپنے مطلب کا بندہ لے کر آئے، اور جو عوام جس کو پسند کر رہے تھے اس کو عدلیہ کی مدد سے انہوں نے الیکشن ہروا دیا۔ اس
बुश सीनियर के बेटे बुश जूनियर के बाप ने, आपको पता ही है कि किस तरह हमला किया था, पहला हमला इराक पर, और किस तरह उसने एक तवील जंग लड़ी थी रेगन के साथ मिलकर बतौर नायब सदर। तो ये नाज़रीन उनकी वॉर हिस्ट्री है पूरी, और किस तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या वारदातें डालती। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में जो जज हैं और जो चीफ जस्टिस हैं वो कैसे मुंतखब होते हैं। अमेरिका में जो सदर होता है, अमेरिकी सदर, वो जजेस को नामजद करता है, भले वो जज हों या चीफ जस्टिस हों, और वो उनका नाम सेनेट को भेज देता है मंजूरी के लिए, और ये तकर्रुर है वो ताहयात होता है। जिस जज को आप एक बार नामजद कर देंगे वो रिटायर कभी नहीं होगा, वो मरकर ही रिटायर होगा, या खुद इस्तीफा दे दे, या वो समझ ले कि बीमार हो जाए और इस काबिल ना रहे, वरना वो ताहयात जज होगा। यानी वहाँ पर भी हमसे ये फ़र्क है थोड़ा सा कि जज जो है वो आज़ाद रहे और आज़ादाना फैसले करे। उसका एक रास्ता उन्होंने फिर भी रखा हुआ है कि भले उसको सियासी जमात यानी हुकूमत वक्त ही नामजद करती है और हुकूमत वक्त ही उसकी मंजूरी देती है यानी सेनेट, लेकिन उन्होंने इतना तो कम से कम रखा हुआ है कि फिर वो जज रिटायर कभी नहीं होता, वो जब फौत हो जाता है तो उसी वक्त वो समझ ले कि ख़त्म होता है उसका जज। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जॉन क्लोवर रॉबर्ट्स जूनियर, वो 2005 में अमेरिका के 17वें चीफ जस्टिस बने थे, और अब 19 साल गुजर चुके हैं और वो अभी तक बतौर चीफ जस्टिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यानी उन्होंने अदलिया को आज़ाद रखने के लिए एक काम ये तो चलो नेक कर लिया ना कि जो जज बन गया वो ताहयात जज है, अब उसको खौफ खुदा अगर होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि मुझे नामजद किसने किया है, वो सब के लिए बराबरी की बुनियाद पर फैसले करेगा। तो इसलिए बहुत से केसेस में वो जजेस हैं वो अपने आज़ादाना राय भी देते हैं, जो पार्टी से उनकी वाबस्तगी होती है उसको वायलेट भी कर जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन आम तौर पर ये कम ही होता है। इसलिए जो सदर और पार्लियामेंट या कांग्रेस मिलकर जो अपने उम्मीदवार लाते हैं, जिस सियासी जमात के दौर में जो जजेस भर्ती होते हैं उन पर बाकायदा ठप्पा लग जाता है, और हर बड़े केस में ये पहले से ही मीडिया कहना शुरू कर देता है कि जनाब ये जज ये फैसला देगा, सियासी जो फैसले होते हैं बाकी हवाले से वो सही इंसाफ करते होंगे। तो ये जो फार्मूला ताहयात वाला है वो बरतानिया में जो दारुल अवाम है, जो उनकी कौमी असम्बली है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके स्पीकर के हवाले से भी यही फार्मूला इख्तियार किया जाता है कि जो स्पीकर एक दफ़ा भले वो किसी भी सियासी जमात का हो, एक दफ़ा इलेक्शन जीत कर स्पीकर बन गया फिर वो ताहयात रहता है। उसके मुकाबले में फिर कभी कोई सियासी जमात उम्मीदवार भी खड़ा नहीं करती और वो बार बार इलेक्शन जीतता रहता है, और स्पीकर का इलेक्शन में भी उसके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं आता। और जो मुख्तलिफ स्पीकर हैं दारुल अवाम के, वो 25-25, 30-30, 40-40 साल भी स्पीकर रहते हैं, तो उन्हें भी चूँकि ख़तरा नहीं होता कि अब मुझे कोई करेगा, क्योंकि स्पीकर का जो मनसब है वो भी एक जज वाला ही है कि उसने दोनों हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान उसने इंसाफ करना होता है और एक ईवान को चलाना होता है मुनसिफाना अंदाज में। तो इसलिए भी ये अहम पोस्ट है। तो देख लें कि जो अमेरिका और बरतानिया है वो मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने कोई वारदात रखी हुई है इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ उन्होंने ये रास्ता भी रखा हुआ है कि जो जज बन जाए या स्पीकर बन जाए उस पर जो दबाव है वो ना हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि एक तरफ तो इन्होंने जो जजेस की तकर्री का और चीफ जस्टिस की तकर्री का तमाम इख्तियार पार्लियामेंट और हुकूमत को दे दिया है, उसके साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग भी होगी कि कौन सा जज सही काम कर रहा है कौन सा नहीं, ताकि उनको फिर फारग भी किया जा सकेगा। और जो आईनी और सियासी बेंच होंगे वो बेंच भी, जो केसेस होंगे उनके बेंच भी हुकूमत बनाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही समझ लें कि उन्होंने बिल्कुल ही जकड़ दिया है और गुलामी की जंजीरें पहना दी हैं पूरी अदलिया को। तो इतने हद तक जब जुल्म आप करेंगे तो क्या इंसाफ का म्यार रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है नाज़रीन। बरतानिया में क्या फार्मूला है, अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पाकिस्तान में सदारती सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है। अगर हमें अपने जुडिशल सिस्टम की तकर्रर व तबादले का जो फैसला करना है, तो अगर मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है तो हमें जो दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियतें हैं उनके साथ अपने आप को मैच करना चाहिए ना। जो सदारती निज़ाम वाला सिस्टम है उसके साथ तो हमारी अदलिया का तकर्रर व तबादला मैच नहीं होना चाहिए।
تو اس لیے جو برطانیہ ہے ناظرین، اس کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، اور انڈیا کو جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم ان دونوں کا تھوڑا سا موازنہ کر دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہاں پر اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کے تقرر کا کیا طریقہ کار ہے۔ برطانیہ میں ناظرین ایک آزاد جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن ہوتا ہے جو وزیر اعظم کو نام بھجواتا ہے چیف جسٹس کا، اور وزیر اعظم پھر بادشاہ کو بھجوا دیتا ہے، کنگ کو، اور وہ اس کے تقرر کا فرمان جاری کر دیتا ہے۔ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے 15 ارکان ہوتے ہیں، اور اس کے تمام ارکان پروفیشنل وکلا اور جج صاحبان ہوتے ہیں، ان میں کوئی سیاسی بندہ ایک بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ملک کی مختلف اکائیاں ہیں جیسے ویلز ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، انگلینڈ ہے، جو باقی سارے ہیں، ان کی، اور جو وفاقی ان کی عدالت ہے، ان کے نمائندہ جج صاحبان اور دیگر وکلا برادری کے لوگوں پر اور پروفیشنل لوگوں پر، یہ پورے 15 کے 15 لوگ وکلا برادری، پروفیشنل، انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کچھ سیاسی ایک بھی نہیں ہوتا۔ اور ان کا جو یہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن ہے، اس کا جو انتخاب ہوتا ہے پورے ملک کی جو جوڈیشری ہے سمجھ لیں وہ مل کر کرتی ہے۔ جس طرح اگر پاکستان میں جوڈیشل کمیشن بنے تو اس میں حکومت کا کوئی دخل نہ ہو، اس کو سپریم کورٹ، چاروں ہائی کورٹس اور پاکستان کی تمام جو بار کونسلز ہیں وہ ساری مل کر وہ اس جوڈیشل کمیشن کو بنائیں اور وہ جج کا انتخاب کرے، ججوں کا بھی اور چیف جسٹس کا بھی۔ تو بڑا جائز طریقہ ہے۔ اس طرح جوڈیشری سمجھ لیں کہ عملاً آزاد ہے وہاں پر برطانیہ میں، اور وہاں پر پوری دنیا کے لیے ایک مثال مانی جاتی ہے۔ بھارت میں ناظرین کیا صورتحال ہے؟ بھارت میں وہی فارمولہ ہے 100% جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پاکستان میں نافذ تھا، کہ جو جانے والا چیف جسٹس ہے وہ اپنے بعد جو سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا نام بھجواتا ہے صدر کو ایک نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اور صدر اس کا نام بطور نئے چیف جسٹس کے جاری کر دیتا ہے، تقرر کر دیتا ہے۔ اس اصول کو صرف بھارت کی تاریخ میں 2 دفعہ توڑا گیا، ایک 1973 میں اور 1977 میں سینیارٹی کا جو اصول ہے وہ وائلیٹ ہوا، لیکن اس پر بھی پھر اتنا شور مچا، ایسا احتجاج ہوا، جس طرح اب ہمارے ہاں لائر موومنٹ چلنے جا رہی ہے، اتنا احتجاج ہوا کہ اس کے بعد پھر کسی نے جرت نہیں کی، اور 50 سال ہو گئے ہیں بڑے سکون سے یہی طریقہ چلتا ہے کہ جب 65 سال عمر ہو جاتی ہے چیف جسٹس کی تو ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کا نام جاتا ہے، اور جو صدر ہے بھارت کا وہ اس کے نام کا جاری کر دیتا ہے کہ یہ آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ پاکستان میں بھی آخر کار یہی اصول ہے جو اسی نے پریویل کرنا ہے ناظرین، اور یہ جو ججز اور لائر موومنٹ چل رہی ہے اسے پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ہر حوالے سے غیر قانونی، غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر اسلامی ہے۔ مسلمانوں میں بھی کبھی جو قاضی ہوتا ہے وہ بادشاہ کے یا خلیفہ کے ماتحت نہیں ہوتا، بلکہ جو بادشاہ ہے اس کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ اس طرح کی آپ کو کافی مثالیں ملیں گی۔ کبھی قاضی بادشاہ کی عدالت میں پیش نہیں ہوا، جو ہمارے ہاں جو جسٹس ہیں وہ حکومت کی عدالت میں پیش ہوا کریں گے، ہر چند ماہ بعد ان کی فائل وہ دیکھے گی کہ ان کا کنڈکٹ صحیح ہے، اور اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہے ہوں گے تو جو جوڈیشل کمیشن ہے ان کو فارغ کرنے کا، یعنی جو حکومت کے سامنے ہمارے قاضی پیش ہوں گے اور ان کی کارکردگی حکومت قاضیوں کے سامنے یا جسٹس کے سامنے پیش نہیں ہوگی، یہ غیر اسلامی ہے، غیر پارلیمانی ہے، غیر آئینی ہے، بالکل واضح ہے۔ اور جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے جسٹس منصور علی شاہ گئے ہیں تو جاتے ہوئے جو وہ خط لکھ کر گئے ہیں جس سے ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ یہ جو غیر آئینی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو آرڈیننس کے تحت لائی گئی ہے اس کو آپ فل کورٹ میں نہیں رکھیں گے، میں آپ کی اس جو خصوصی آپ بینچ بنائیں گے یا جو آئینی بینچ بنائیں گے میں ان میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، وکلا بھی ڈٹ گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی
وہ لے کر ہم ضرور حاضر خدمت ہوتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.